عرب عالم ہیں، انہوں نے سنایا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، ایک گاؤں کا بندہ، عام سا بندہ، اور اس نے کہا کہ میں امیر ہونا چاہتا تھا. تو مجھے کسی عامل ٹائپ بندے نے کہا کہ نا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم امیر ہو جاؤ گے. میں نے پکارنا شروع کر دیا اس کا ڈیول کا نام لے کے، پکارتا گیا. ہی سیڈ کہ سمندر سے ایک اتنی عجیب و غریب چیز نکلی، نہ وہ انسان تھی نہ وہ حیوان تھی، عجیب سی چیز تھی. تو پکارتے ہیں، شیاطین کو پکارتے ہیں، ابلیس کو پکارتے ہیں اپنے گانوں میں، اور ہمارا یوتھ انجوائے کرتا ہے. اٹس کول، چین پہن کے، ٹوپی جو ہے وہ الٹی لے کے، سو اٹ لکس کول. آج یہ جانتے ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ سنسیئر ہے، اللہ انسانوں کو بلا رہا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو روکتا ہے. اللہ بلا رہا ہے کہ مت جاؤ بے وقوفوں، مت خریدو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے، مت بیچو اپنے دین ایمان کو. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نفع پہنچے گا ایکسکیوز می تو جبکہ نفع تو دور کی بات، ان کو صرف اور صرف نقصان پہنچتا ہے اس سے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کا ایمان چلا جاتا ہے. اور کفر سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ایک تو یہ کفر کر بیٹھتے ہیں، ان کا ایمان چلا جاتا ہے. اور پھر ایسے نقصانات ہیں، بلیک میجک میں ایسے نقصانات انوالوڈ ہیں. کبھی الٹا پڑ جاتا ہے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، انہوں نے ایکنالج کیا کہ ہاں ہم نے بدلہ لینے کے لیے کسی عامل کے پاس گئے تھے، ان پہ کرایا تھا. وہاں شادی کی بات چلی، اگلی فیملی نے توڑ دی، منگنی نکاح بلکہ ہوا تھا، نکاح کے بعد شادی ختم کر دی. دوسری فیملی کو غصہ چڑھا، انہوں نے ان پہ جادو کرا دیا. میں نے خود بیٹھ کے ان کے منہ سے سنا ہے. ان کے بیٹے نے ایکنالج کیا کہ یس یہ گئی تھیں، انہوں نے جا کے کسی عامل کے پاس گئیں، انہوں نے انہیں جو ہے وہ کہا کہ مرغی ذبح کر کے اس کا سر لے کے اس کو برن کرو، اس کو برن کر کے جو دھواں نکلے گا اس کو فلانی جگہ جا کر جو ہے نا وہ دھوئیں کو چھوڑو. عجیب و غریب چیزیں، مطلب ridiculous things and things which don't make sense and evil things and sinister things. تو he said yes I saw my mother doing that. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور کیا ہوا کہ الٹا پڑ گیا انہیں، اور اتنا برا پڑا، اتنا الٹا پڑا کہ it attacked their daughter، اور بہت برا پڑا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو نقصان الٹا بھی پڑ جاتا ہے. دوسرا نقصان ذہنی سکون، ایسے گندگی والے کام کر کے انسان کا چلا جاتا ہے. تیسرا نقصان، شیاطین آپ کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں. ریممبر دس، جو شیطان ہے نا وہ آپ کا دشمن ہے. جو ریبیلیس جنات ہیں، شیاطین ہیں، برے جنات ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کسی پہ جادو کرائیں گے آپ کو چھوڑ دیں گے؟ وہ آپ کو بھی ماریں گے، لٹرلی ماریں گے، فزیکلی مار دیں گے. اور عامل کو مارتے ہیں وہ. میں آپ کو عامل کی سٹوریز کوٹ کر سکتا ہوں. دوز ہو ہیو ریپینٹڈ، ایک بک ہے جادو کی حقیقت، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ جو عامل تھے اور انہوں نے بعد میں توبہ کی، وہ کیسی باتیں بتاتے ہیں کہ شیاطین ہمارے پیچھے کتنا پڑ گئے تھے، ہمارے بچوں کو مارنا چاہتے تھے، ہماری بیویوں کو مارنا چاہتے تھے. تو دس از آل لاس. یو میں تھنک کہ مجھے بہت کو فائدہ ہوگا. لیٹ می ٹیل یو این انسیڈنٹ. شیخ عبدالرزاق یہ ایک عرب عالم ہیں، انہوں نے سنایا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، ایک گاؤں کا بندہ، عام سا بندہ، اور اس نے کہا کہ میں امیر ہونا چاہتا تھا. تو مجھے کسی عامل ٹائپ بندے نے کہا کہ نا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم امیر ہو جاؤ گے. تو ہی سیڈ ٹو ہم کہ سمندر کے ساحل پہ جاؤ، اور وہاں سورج جب غروب ہو رہا ہوگا نا، تو اس موقع پہ جا کے سورج غروب ہوتے ہوئے تم نے یہ ورد کرنا ہے. اور اس نے نا اسے ایک عجیب سا نام بتایا، جیسے ہم یا رحمان، یا رحیم، یا ملک القدوس، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا اللہ ہم ایسے کہتے ہیں نا، اللہ کے ناموں کا، اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں. اس نے اسے ایک شیطان کا نام بتایا اور کہا کہ یہ پڑھو. جیسے ابھی بھی آپ یہ جادو ٹونے والے تعویذ دیکھیں نا، تو اس میں یا فرعون، یا حامان، اور یا کیا نام تھا اس کا، قارون، ایسی شخصیات کا نام لکھا ہوتا ہے اور ان کو پکارا گیا ہوتا ہے جو ریبیلیس لوگ تھے، جو گناہ گار تھے، فاسقین تھے.
کس لیے؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے. جیسے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلیجر کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ شیاطین کو پکارتے ہیں, یہ بلیک میجیشنز جو ہوتے ہیں. اور یہ لوگ ان کیریکٹرز کو پکارتے ہیں, ہسٹری کے ان کیریکٹرز کو جو شیطان کے باقاعدہ کارندے تھے, سو دیٹ ابلیس خوش ہو اور پھر ریٹرن میں ان کے لیے کچھ کرے. تو ہی سیڈ کہ میں نے پکارنا شروع کر دیا اس کا ڈیول کا نام لے کے, پکارتا گیا. ہی سیڈ کہ سمندر سے ایک اتنی عجیب و غریب چیز نکلی, نہ وہ انسان تھی نہ وہ حیوان تھی, عجیب سی چیز تھی. تو وہ میرے سامنے آگے کھڑی ہو گئی چیز, اور اس نے کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو ہی سیڈ کہ میں نے ڈرتے ڈرتے جب کہا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں, اس نے کہا کہ ہو جاؤ گے, تمہیں بہت کچھ ملے گا, لیکن تمہیں یہ 3-4 چیزیں کرنی ہوگی. نمبر 1, تم ناپاکی کی حالت میں رہا کرو, یعنی جنابت کی حالت میں یا ناپاکی کی حالت میں. نمبر 2, تم محرم کے ساتھ زنا کرو, which is a big sin. محرم یعنی بہن, ماں, خالہ, پھوپھو, یہ جو محرم کے رشتے ہوتے ہیں, محرم کے ساتھ زنا کرو. اینڈ نمبر 3, نماز پڑھنا چھوڑ دو, آج کے بعد تم نے نماز نہیں پڑھنی. تو ہی سیڈ کہ جب میں نے یہ بات سنی, میں نے کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھے اتنی پکی عادت ڈالی ہے بچپن سے نماز کی, نماز میں نہیں چھوڑ سکتا. ہی سیڈ جب میں نے یہ کہا, وہ چیخ مار کے سمندر میں واپس چلی گئی وہ چیز, یعنی اس کو ہرٹ ہوا, اس کا ایمان, ظاہر ایمان بولا نا, ایمان کی ایک شعائیں ہوتی ہیں, لٹرلی شعائیں ہوتی ہیں. ایک رقیہ میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ جو راکی تھے وہ نکال رہے تھے اس کو, جن کو, جو جن اندر تھا. تو وہ جب قریب آتے ہیں نا اور قرآن پڑھتے ہیں تو وہ چیخیں مارتی ہے وہ چیز, وہ جن چیخیں مارتا ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں چیخ رہے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ دس لائٹ, یہ شعائیں جو نکل رہی ہیں تمہارے اندر سے, یہ مجھے لگ رہی ہیں, مجھے درد ہو رہی ہے. تو وہ کیا, کس چیز کی شعائیں؟ ایمان کی شعائیں, اور قرآن کی جو تاثیر ہے, ظاہر قرآن کا ایک افیکٹ ہے. سو وہ چیز چیخ مار کے چلے گی اس کے ایمان کو دیکھ کے, اور پھر اس نے پورا واقعہ آ کے توبہ کی اور پورا واقعہ آ کے ان کو سنایا شیخ عبدالرزاق کو. مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو از دس کہ یہ لوگ جو اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہ ایسی بڑی چیزیں وٹنس کرتے ہیں. اور this cult of black magic and contacting shayateen has been there for many ages. Freemasons and Illuminati is just a name. It's a modern name. یہ تو کب سے چلا آ رہا ہے؟ اصل میں سمجھنے کی بات یہ تو فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اس سے بھی پہلے کا چلا آ رہا ہے. اوکے, سو دیز occult sciences and all these things. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت نقصان ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ سمجھتے ہیں انہیں فائدہ اچیو ہوگا. فائدہ کیا؟ انہیں فزیکل, اسپرچول, ہر طرح کا نقصان پہنچے گا اس چیز سے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فروغ. سیلنگ یور سول ٹو دا ڈیول. ایمینم کا تو پورا گانا ہے نا, آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. اور ہمارے نوجوان جو ایمینم کی ایک ریپ کے شعر پہ, ایک اس کے گانے پہ ایسے مطلب ناچتے ہیں اور ایسا اس کو ریور کرتے ہیں جیسے کہ وہ بہت بڑا پروفٹ ہے نا. تو ہیز اے فری میسن کہوں یا ایلومیناٹی کا ممبر کہوں, لوگ کہیں گے کانسپریسی مار رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, بٹ بی ویئر. میوزک انڈسٹری اسپیشلی ریپرز, اسپیشلی ہپ ہاپ, یہ پیور سیٹینک انڈسٹری ہے. اینڈ دیز پیپل ہیو لٹرلی میڈ اے ڈیل ود دا ڈیول. بیونسے نے کہا کہ اٹس اے ویری ایکسپینسو ڈیل, یو گاٹ ٹو ریئلائز کہ اس ڈیل کو کرنے سے پہلے انٹرویو ہے اس کا پورا. ملی سائرس کا انٹرویو ہے, اس میں اس نے کہا کہ آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول بٹ اٹس ویری ایکسپینسو ڈیل. ایک وہ آئی تھنک ایک بلیک ریپر ہے, اس کا نام میرے ذہن سے اچانک نکل گیا, اس نے پورے گانے میں بتایا کہ یہ رین مین کون ہے.
رین مین بیسکلی ابلیس ہے, اور ایمینیم کے گانے میں بھی رین مین کا ذکر ہے کہ مجھ پہ بارش برسا, رین مین مجھ پہ بارش برسا. یہ ایک لینگویج ہے الومیناٹی فری میسن کی. بارش سے مراد ہے مجھے دولت دے, مجھے فیم دے, اور مجھے ایسی ایسی چیزیں دے جس سے میں بہت امیر ہو جاؤں, مطلب فل ٹاپ پہ آ جاؤں. تو پکارتے ہیں, شیاطین کو پکارتے ہیں, ابلیس کو پکارتے ہیں اپنے گانوں میں, اور ہمارا یوتھ انجوائے کرتا ہے. اٹس کول, یو نو, چین پہن کے, ٹوپی جو ہے وہ الٹی لے کے, سو اٹ لکس کول اینڈ گریٹ. دیز ریپرز آر سو کول, وی وانٹ ٹو بی لائک دیم. باقاعدہ بلیک میجک کے اسپیلز ہیں ان کے گانے. جس نے مذاق اڑانا ہے اڑا لے, لیکن دس از واٹ آئی ہیو ٹو وارن ہیئر. اوکے, ہمارا کام ہے وارن کرنا, باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. بچنا چاہیے ہپ ہاپ, ریپ میوزک, فلتھی میوزک, اس سے دور رہیں, ان لوگوں سے دور رہیں. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا اس چیز کے بدلے, اور یہ بہت بہت مہنگا سودا ہے, بہت برا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے. لو کانو یعلمون, کاش یہ جانتے ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ سنسیئر ہے, اللہ انسانوں کو بلا رہا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو روکتا ہے. اللہ بلا رہا ہے کہ مت جاؤ بے وقوفوں, مت خریدو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے, مت بیچو اپنے دین ایمان کو. فیم کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں لوگ, اور یہی ہمارا یوتھ کی آج پرورش ہو رہی ہے. فیم کے لیے, چند لائکس کے لیے سیکشول میمز شیئر کرتے ہیں. دین کا بھی مذاق اڑانا پڑے میمز میں اڑاتے ہیں. کس لیے؟ وہ جی 3.4K لائکس آئیں گے, میری میم وائرل ہوگی, میرے پیج پہ لائکس آئیں گے. فضول باتیں, دین ایمان بیچنے والی بات ہے نا. اور پھر ٹک ٹاکرز فیمس ہونے کے لیے کیا نہیں کرتے, آپ کے سامنے ہیں. ہمارے یوتھ نوکری حاصل کرنے کے لیے, بڑی پوزیشن پہ جانے کے لیے وہ کر سکتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی اخلاقی پذیرائی, اتنا مورل ڈاؤن فال ہسٹری میں یوتھ پہ کبھی نہیں آیا. میری بات شاید کڑوی لگے, لیکن چونکہ ہم یوتھ کلب یوتھ کے پرسنالٹیز پہ کام کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے what the youth is going through. ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ان کے ساتھ, ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. جتنا مورل ڈکلائن اس وقت ہے, جتنی تباہی اس وقت مچی ہوئی ہے, دیٹس وائی وی نیڈ آرگنائزیشنز لائک یوتھ کلب. اور ٹرسٹ می, اگر آپ نے سیریس ہو کے, میں کوئی یہاں پہ پیسے نہیں مانگنے لگا, بہت سیدھی بات کرنے لگا ہوں. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ نے سیریس ہو کے یوتھ کلب جیسی آرگنائزیشن کو سپورٹ نہ کیا, جو کہ اس وقت میدان میں ہیں, جو کہ کاؤنٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو, جو کہ یوتھ کو سمجھانا چاہتے ہیں, تو اس کا نقصان آپ خود ہی دیکھیں گے. سیدھی سی بات ہے. اور کسی بھی آرگنائزیشن کو چلنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, کوالٹی پہ آنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بہت سی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے لیے کچھ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, جن میں فائنینشیل لمیٹیشن فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہے. لیکن اللہ دے گا, ہمیں اللہ سے امید ہے. جس طرح اللہ نے اب تک سب کچھ چلایا, انشاءاللہ اللہ ہی چلائے گا, اللہ ہی دے گا. یہ صرف لوگوں کا اپنا پارٹ ہے کہ وہ کیسے پلے کرتے ہیں پارٹ, انشاءاللہ. سو لاسٹ 10 days are coming. You can inshallah always support youth club through whatever means you can. But my point is کہ اگر یوتھ پہ ورکنگ نہ ہوئی, آپ کی آنے والی جنریشنز کافر ہو جائیں گی, اللہ معاف کرے. آپ کی آنے والی جنریشنز کویشچن کریں گی ریلیجن کو. آپ کی آنے والی جنریشنز کا مورل ڈکلائن اتنا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بٹ یہی یوتھ پہ اگر تھوڑی ورکنگ ہو جائے, ان کو ایک سینٹر میں لا کے ان کی تربیت کی جائے, ان کو ایک ایونیو دی جائے جہاں پہ آئیں, دیکھیں, بہت خوش ہوں, اور بہت زیادہ او میں آئیں کہ مسجد بھی اتنی زبردست ہے, اور نوجوان لوگ ہیں ارد گرد, پڑھے لکھے لوگ ہیں, باسکٹ بال کورٹ بھی ہے, آل دیز فیسلٹیز, تو کیوں نہیں آئیں گے. اور ان پر جب ورکنگ ہوگی تو یہی یوتھ آپ دیکھیں کتنا اوپر جائے گی, کتنا ٹیلنٹ ہے ان میں. لیکن انفارچونیٹلی ان کا ٹیلنٹ دبا لیا گیا ہے اس طرح کی خرافات میں ڈال کے.